تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ آنے والے، مجھے لگ رہا ہے کہ ان کمنگ ہفتے میں یا مہینے کے اندر اندر جو خبریں آگے پیچھے سے بھی آ رہی ہیں کہ میرے خیال میں رجب بٹ جلد پاکستان میں آئے گا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رجب بٹ کو ایک فون کال بھی نہیں کی، اور وہاں پہ یہ عورت آئی اور اس نے سٹینڈ لیا اور اس نے اس کے حق میں بات کی. اور واقعی جو انہوں نے ایک بات کی ہوئی تھی، رجب کہتا تھا یہ میری بہن ہے اور یہ کہتی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے. اس مشکل وقت نے کنول ذوالقرنین نے ثابت کر دیا ہے کہ واقعی میں اس کی بہن ہوں اور اس نے بہن ہونے کا حق ادا کیا ہے. کراچی والی اس میں ایف آئی آر میں وہ اشتہاری ہوا ہے، تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. وہ جو بھی کنٹینٹ بناتا ہے، جو بھی ویلاگ بناتا ہے، اس کے شروع میں وہ درود شریف پڑھتا ہے. پھر رجب بٹ جس شخصیت اور جس کریکٹر کا نام ہے، یہ اس ٹائم عام آدمی کے گھر میں پہنچ چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام پاکستان کو مبارک ہو جی. تقریباً پورا پاکستان اس ٹائم پہ ماموں بن چکا ہے. باقی ڈیٹیل ہمیں بتائیں گے عمران صاحب. بتائیں جی. السلام علیکم عثمان بھائی، بہت بہت مبارک ہو، آپ ماموں بن گئے. آپ کو پتہ چلا ہے کہ رجب بٹ صاحب کی ہمشیرہ کے گھر بیٹی ہو گئی ہے؟ بالکل جی بالکل، ہمیں تو خبر آ چکی ہے. ماموں بن گئے بھائی. ماموں جی بن گیا ماشاءاللہ. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوتا، خوشی ہے، خوشی کا ٹائم ہے. اللہ خیر رکھے گا، ٹینشن نہ لو، انشاءاللہ اللہ خیر رکھے گا. جائیں گے انشاءاللہ گھر جا کے بیٹھیں گے، خوب سے انجوائے کریں. ہاں اللہ خیر رکھے گا انشاءاللہ. تو بس اس خوشی میں پھر پوری پاکستانی قوم اور بالخصوص تھوڑا سا کلیئر بھی کر دوں، ٹک ٹاک اور یوٹیوب کی دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو کہ بھائیو آپ سب اس ٹائم ماموں بن چکے ہیں. اچھا، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے جیسی ویڈیو ڈالی ہے رجب بٹ آج کل جو ویڈیو ڈال رہا ہے اگین وہ ملینز پہ جا رہی ہے. خاص طور پہ یہ جو ماموں والی ویڈیو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رجب بٹ کے چاہنے والے ابھی بھی کم نہیں ہوئے بلکہ مزید بڑھ رہے ہیں. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی عثمان بھائی، بات یہ ہے کہ پہلی بات آپ اس کی والدہ کے انٹرویوز اٹھا کے دیکھیں جو اس کی والدہ بات کر رہی ہیں. پھر رجب بٹ جس شخصیت اور جس کریکٹر کا نام ہے، یہ اس ٹائم عام آدمی کے گھر میں پہنچ چکا ہے. اور ہر نوجوان، بچہ بچی، عورتیں اس کا ویلاگ اور کنٹینٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں. جب آپ کسی کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے گھر کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر کسی کے دل سے کسی کو نکالنا یہ ناممکن ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات، جہاں تک اس پہ 295 والی بات چل رہی ہے، اس حد تک اگر ہم اس کو لیں تو وہ بات بالکل، میں آج بھی ادھر سٹینڈ کرتا ہوں کہ اس نے جو کیا نادانی میں کیا یا جان بوجھ کے کیا، وہ غلط کیا ہے. لیکن اس سے برعکس ہم دیکھیں تو رجب بٹ کی بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہیں، باتیں بھی ہیں جو لوگوں کو بہت پسند آتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ وہ جو بھی کنٹینٹ بناتا ہے، جو بھی ویلاگ بناتا ہے، اس کے شروع میں وہ درود شریف پڑھتا ہے. اور اس درود شریف کی وجہ سے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں. یہ ایک بات. دوسری بات دیکھیں، اگر لوگ اس سے نفرت کرتے ہوتے تو آج جب وہ ماموں بنا اور اس نے ایک ویڈیو ڈالی تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر اندر وہ ویڈیو 2 ملین پہ پہنچ چکی تھی. اس کا مطلب ہے، جو 2 ملین کا مطلب یہ ہے کہ 20 لاکھ پاکستان کے اندر اور باہر رہنے والے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور اس کو مبارکبادیں پیش کی ہیں. تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. جس سے دنیا محبت کرنا شروع ہو جائے نا عثمان بھائی، پھر اس کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنا ناممکن ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں، جس طرح لیبارٹری آ رہی تھی، رجب بٹ لیبارٹری لا رہا تھا لاہور کے اندر، پھر اس کا میٹ اپ کینسل ہوا، ایک بہت بڑا وہ میٹ اپ تھا، اس کے پیچھے کون تھا، یہ باتیں بڑی تھوڑا سا حیران کن ہے. اب جو اس کے اوپر یہ جو ایف آئی آر والے معاملے چل پڑے، کیا کہتے ہیں، یہ معاملے سلجھ جائیں گے؟ دیکھیں، ایک تو ایف آئی آروں کی جہاں تک بات ہے وہ اس کو فیس کرنا پڑے گا، تو تبھی کسی طرف یہ بات لگ سکتی ہے. اور یہ عدلیہ کا اور اس کا معاملہ ہے،
آج بھی میں ایک دو بیان دیکھ رہا تھا, اس میں بتایا گیا ہے کہ رجب بٹ کو یہ جو یہاں پہ ہوا تھا 295, اس میں وہ اس نے کرائی تھی وہ بیل, دوسری جو بیل ہوتی ہے کیا نام لیتے ہیں, وہ پہلے کروانی پڑتی ہے بیل, وہ بیل کروائی, لیکن ریاض سولنگی نے وہ کروائی تھی, اس پہ وہ اس ٹائم پہ عبوری ضمانت پہ تھا, تو وہ وہاں پہ اشتہاری ہو چکا ہوا ہے, اس کو وہ فیس کرے گا, اس میں ایک دفعہ اس کو اندر جانا پڑے گا, وہ اندر جا کے پھر وہ بیل کروائے گا تو وہ واپس آئے گا. یہ ایک بات. دوسری بات عثمان بھائی, آپ نے رجب بٹ کا بیان سنا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سے میرے ساتھ کھڑے آنے والے وہ لوگ ہیں جو کروڑوں روپیہ, 50 لاکھ کا تو فگر اس نے خود استعمال کیا ہے, کروڑوں روپیہ میرے سے کھاتے رہیں, اور جب مجھ پہ مشکل بنی تو وہ سب لوگ تماش بینوں کی طرح سائڈ پہ ہو گئے اور میرے زوال کا تماشا دیکھنا شروع ہو گئے. پرسوں کے ولاگ میں جو میں نے کہا تھا کہ میں سب کا بتاؤں گا, میرا پرومس رہا کہ میں پورا ولاگ بنا کے دکھاؤں گا اور بتاؤں گا, چاہے ان کو فیم مل جائے, اس کے بعد مزید فیم مل جائے, بٹ میں پردے ہٹاؤں گا. شادی نے روزہ توڑ لیا. ٹھیک ہے, میں ڈے 1 سے اپنے پوڈ کاسٹ میں, انٹرویوز میں, سب میں, ہر جگہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہی 4 ہیں یا پھر 2 لاہور میں ہیں جو ساتھ ہیں, عمل درآمد. ٹھیک ہے. لیکن آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں. بھائی ایسے غائب ہم ہیں او پیچھے, ہاں ایسے غائب ہوئے ہیں جیسے توبہ نعوذ باللہ ہم نے کیا ہی گناہ کر دیا. ہم ہیں ویورشپ کے لیے. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں, سب غائب. اور کچھ ایسے لوگ جو میرے ساتھ بیٹھ کے کھایا, میرے ساتھ بیٹھ کے پیا, من ٹھگیاں ماریاں, 50 لاکھ دی ٹھگی ماری ہے. پھر لوگ بعد میں یہ بولتے کہ جی ہمارے اس ٹائم جذبات جا گئے تھے, اب ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے مولا امیر کی قسم جھوٹے پہ خدا کی لعنت, عید کا دن ہے, 50 لاکھ کی ٹھگی میرے سے ماری ہے ایک دن میں ان بندوں نے. اور میں بیوقوف کہ میں نے تحقیق ہی نہیں کی, کنفرمیشن ہی نہیں کی. آپ نے کہا جی اوکے, میں نے کہا جی اوکے, لو جی پیسے لاؤ, چیز دو. 50 لاکھ کی ٹھگی, اور ان کو فیم دینے والا بھی میں اور میری رجب فیملی. خیر میری کیا اوقات ہے, اللہ کی ذات ہے, جس کو جو دینا وہ مل جاتا, لیکن وسیلہ تو انسان بنتا ہے نا. ٹھیک ہے, 50 لاکھ دی, 10 لاکھ دی ٹھگی ایک دن سے میرے کو انہوں نے ماری ہے. میں سارے پردے فاش کراں گا, بس ایک میں واپس آ لیں دو انشاءاللہ. یہ تو الگ بات ہے, زوال اور عروج اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ نے عروج لکھا ہو اور زوال نہ ہو تو پھر کوئی بھی بندہ اس کو زوال کی طرف لے کے نہیں جا سکتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. رجب بٹ نے یہ بولا انہوں نے دیہڑیاں لگائی ہیں, اور 50 لاکھ کی دیہڑی بھی مجھ سے لگائی ہے, 10 لاکھ کی بھی دیہڑی مجھ سے لگائی ہے, اور اتنا پیسہ رجب بٹ نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھ سے لیا ہے, اور میں نے جو چیز بھی ان سے خریدی ہے میں نے ریٹ نہیں چیک کیا, مجھے ان پہ اتنا ٹرسٹ تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دوست تھے, لوگ تو دوستی کی مثال قائم کرتے ہیں, جس طرح خواجہ نوید, عادل مرشد کی ایک مثال ہے, تو یہاں پہ رجب بٹ کے دوستوں کا اس کا ساتھ چھوڑنا تو پھر یہ غداری نہیں ہے؟ جی آپ بالکل عثمان بھائی بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ارشاد فرمایا تھا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ جب اس پہ اب مشکل وقت آیا ہے تو کیونکہ یہ ماں باپ کا عقل ہوتا ہے, ظاہر بات ہے بھائی بھی کوئی نہیں ہے اس کا, اور بھی فیملی میں کوئی اتنا کلوز نہیں ہے, تو اس کو ہمیشہ سے باہر سے لوگوں کی سپورٹ لینی پڑی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر جب آپ پہ ویسے بھی فیم آتا ہے, عروج آتا ہے, تو بہت سے لوگ آپ کے ساتھ جڑ تو جاتے ہیں جو بظاہر آپ کے ساتھ دوستی کے لبادے میں ہوتے ہیں, لیکن وہ اندر سے آپ کو چاہ نہیں رہے ہوتے ہیں, بلکہ آپ کے عروج اور آپ کی اس کامیابی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب جب اس پہ زوال آیا تو اس کو پتہ چلا ہے کہ بھائی وہ لوگ مجھ سے پیسہ بھی کھاتے رہے, میرے نام کو بھی استعمال کرتے رہیں. تو ابھی اسی لیے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ بھائی مجھ سے 50 لاکھ کی دیہڑی لگانے والے آج جب مجھ پہ مشکل وقت آیا تو وہ کدھر غائب ہو گئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. ایسے دوست, میں کہہ رہا ہوں ایسے دوستوں سے دوست نہ ہونا ہی بہتر ہے. رجب بٹ کو بھی چاہیے کہ ان دوستوں سے جان چھڑائے. جہاں پہ ہم لوگ بات کریں اس کے دوستوں نے اس کا ساتھ چھوڑا ہے, وہیں پہ کنول ذوالقرنین آئیے میدان میں اس نے بولا ہے کہ رجب بٹ میرا بھائی ہے, اور اس نے اس کے فیور میں بیان دیا ہے. آپ نے وہ سنا ہے؟ بالکل سنا ہے جی. میں کہتا ہوں کہ ایسے کوئی بھی اقدام ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ جہاں پہ ہزاروں لوگ مرد اس کے ساتھ موجود تھے, ان میں سے کسی ایک کا بھی بیان کھل کے سامنے نہیں آیا. وہیں پہ ایک لڑکی اس نے برملا کہا کہ بھائی ٹک ٹاک, یوٹیوب اور جتنے بھی یہ پلیٹ فارم ہے, اس پہ کام کرنے والے لوگ جب کسی پہ بھی مشکل وقت بن جاتا ہے, مشکل وقت آ جاتا ہے, تو یہ لوگ نہ صرف پیٹ دکھا دیتے ہیں بلکہ اس سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے. اور اس نے بتایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رجب بٹ کو ایک فون کال بھی نہیں کی,
اور وہاں پہ یہ عورت آئی اور اس نے سٹینڈ لیا اور اس نے اس کے حق میں بات کی. اور واقعی جو انہوں نے ایک بات کی ہوئی تھی, رجب کہتا تھا یہ میری بہن ہے اور یہ کہتی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے, اس مشکل وقت نے کنول ذوالقرنین نے ثابت کر دیا ہے کہ واقعی میں اس کی بہن ہوں اور اس نے بہن ہونے کا حق ادا کیا ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں جی, کنول ذوالقرنین نے اس ٹائم پہ حق ادا کیا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا رجب بٹ اپنی بانجی کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے, اس نے شاپنگ بھی کی, پاکستان میں بھی کی ہوئی تھی, نام بھی رجب بٹ نے رکھا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا رجب بٹ پاکستان آئے گا یا پھر رجب بٹ اپنی اس فیملی کو دبئی اپنے پاس بلائے گا؟ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ میں رجب بٹ کی معصومیت کی مثال ایسے دوں گا کہ یار اس نے اپنی بھانجی یا بھانجا, اس نے کہا جی جو بھی ہوتا اللہ پاک کے یہ کام ہے. اس نے نا سونے کے وہ برتن اس کے لیے لے کے, جس میں اس نے کہا تھا میں صرف اسے گھٹی ڈالوں گا اور گھٹی کا وعدہ کیا ہوا تھا. تو جب یہ ٹائم آیا تو اس کی بہن نے رو رو کے کہا کہ آج جب میری بیٹی کو تمہاری ضرورت ہے تو تم نہیں ہو, بلکہ اس نے کہا کہ اگر تم اس طرح سے رو گی تو پھر مت کہنا کہ میں رات کو ہی پہنچ گیا ہوں. وہ اس نے کہا میں راتوں رات آ جاؤں گا. تو بہت زیادہ وہ خود بےتاب ہے. کیوں؟ دوسری طرف اس کی بہن, اس کی والدہ, اس کی پوری فیملی اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہوئی ہوئی ہے. اور خاص طور پہ پاکستان کی جتنی بھی اس کی فین فالوئنگ کمیونٹی ہے وہ بہت بےتاب ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جلد ہمارے درمیان آئے اور ہم اس کے ساتھ اس کے دکھ سکھ شیئر کریں اور اس کی یہ خوشی کے جو لمحات ہیں یہ بھی سیلیبریٹ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ آنے والے, مجھے لگ رہا ہے کہ ان کمنگ ہفتے میں یا مہینے کے اندر اندر جو خبریں آگے پیچھے سے بھی آ رہی ہیں کہ میرے خیال میں رجب بٹ جلد پاکستان میں آئے گا. ایک بات. اور دوسری بات, آئے گا ضرور لیکن اس کو اپنے معاملات کو فیس کرنا پڑے گا. بالکل, یہ جب وہ آئے گا تو ہو سکے پاکستان کے اندر وہ گرفتار ہو جائے اگر اس کے میٹر سالو نہیں ہوتے. تو کیا خیال ہے کہ یہ ایف آئی آروں والا معاملہ ختم ہو جائے گا یا پھر چلتا ہی رہے گا؟ جی, اس کے بارے میں نے جو خبر سنی ہے کہ اگر تو جج صاحب اور جو وہاں پہ سٹنگ ایس ایچ او یا جو ہے وہ, اگر تو وہ اس کو انوسینٹ قرار دے دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہے جی اس طرح کا اس نے کوئی کام بے قصور ہے, کیونکہ اس کے جو اب ویڈیو کلپس مکمل آ رہے ہیں نا اس میں کافی ساری چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ اس نے تو نہ تو اللہ معاف کرے کوئی توہین کی بات کی ہے, نہ کوئی اس طرح کے الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے ہیں. بس اس کی نادانی میں جو اس نے وہ اس کو جوڑا نا موسیٰ سدھو والے کو اور اس کو جوڑا ہے, اس کی وجہ سے وہ, کیونکہ آلریڈی ہی وہ مختلف طرح کی باتوں میں آیا ہوا تھا, مختلف کنٹروورسی کا شکار ہوا تھا, اسی کنٹروورسی کے اندر وہ اس کی گیڑے میں بھی آ گیا. تو میرے خیال کے مطابق وہ جلد ہی ان مقدمات سے بری ہو جائے گا. اچھا, دوسرا ایک تو یہ آپشن ہے کہ رجب بٹ ان مقدمات کو فیس کرے. اب یہ بات یہاں پہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے کہ رجب بٹ کیا پاکستان آ کے جج کے سامنے پیش ہوگا یا پھر وہیں سے بیٹھ کے اپنے لائر کو اٹارنی دیتا ہے اور اس کو بولتے ہیں آپ پیش ہو. لیکن چونکہ اب اس پہ وارنٹ گرفتاری بھی ایشو ہو چکے ہیں, وہ مفرور آپ اس کو بولتے ہیں یا اشتہاری بولتے ہیں, وہ بھی ہو چکا ہے. اور دوسری صورتحال یہ کہ علماء کے تھرو جائے, ایف آئی آر ختم کرے. خیر نیکسٹ ویڈیو اس میں ہم لوگ ایک پراپر بتائیں گے, اس میں ڈیٹیل بنائیں گے کہ رجب بٹ کون سی دو آپشن ہے اس کے پاس کہ وہ یوز کرے تو وہ تمام کیسز کو ختم کر سکتا ہے, پاکستان میں آ سکتا ہے. عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. آخری الفاظ کیا کہیں گے ویورز کے لیے؟ میں اس ٹائم ویور سے صرف یہ کہوں گا جی کہ پاکستان کی جتنی بھی, پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا سے جتنی بھی رجب بٹ کی فین فالوئنگ کمیونٹی ہے, اس کے چاہنے والے ہیں, ان سب کو مبارکباد ہو جی. ان کی جو رجب بٹ صاحب کی ہمشیرہ ہے, ان کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے, اور کیونکہ رجب بٹ اپنی جان سے زیادہ اپنی بہن سے پیار کرتے ہیں, اسی طرح سے ہی بھانجی بھی عزیز ہے جیسے ان کو ان کی ہمشیرہ عزیز ہے. تو میں اس خوشی کے موقع پہ تمام ان کے فالورز کو, فین فالورز کو اور ان کے چاہنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ پاک ان کی بہن کو, ان کی بھانجی کو اور ان کی والدہ کو زندگی دے, اور جلد سے جلد ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ رجب بٹ ان مصائب میں سے نکلے اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرے. بالکل بالکل, ہم دعا گوئیں کہ رجب بٹ پاکستان کے لیے اچھا کرے. ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ کامنٹ ضرور کریے گا, ہمیں پڑھنے تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ ہے. اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں ایک لائیو سیشن کے بارے میں, تو لاسٹ ویڈیو آپ میری دیکھیے گا چینل پہ جا کے, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ہم لوگوں نے لائیو کب آنا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اللہ حافظ.